صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی یہ خواہش ہوتی کہ انہیں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف ہر وقت حاصل رہے۔ صحابہ اکرام جہاں ایک طرف 5 وقت نماز اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے، وہیں ہر نماز کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و زیارت سے فیضیاب بھی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق اور صحابی رسول گھر دور ہونے کے باوجود ہر روز نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو وہ فوراً اٹھ جاتے اور ذکر و دعا میں شامل ہوئے بغیر تیزی سے مسجد نبوی سے نکل جاتے۔ صحابہ اکرام کو ان کے اس عمل سے بہت حیرت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھتے، حتیٰ کہ ایک دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا اور اس معاملے کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے وجہ بتائی تو فرط محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں صحابہ اکرام کو ایک انتہائی نصیحت آموز واقعہ ارشاد فرمایا۔ وہ صحابی کون تھے اور رسول اللہ سے ملے بغیر جلدی مسجد نبوی سے جانے پر انہیں کس چیز نے مجبور کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ آئیے اس ایمان افروز واقعہ کی حقیقت جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں۔ آپ کا نام سماک اور کنیت ابو دجانہ ہے۔ آپ بدر و احد اور دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور آپ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد اذکار اور دعا سے پہلے ہی آپ مسجد نبوی سے نکل جاتے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابی دجانہ کو دیکھتے رہتے۔ جب سیدنا ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، اے ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ یعنی تم ذکر و دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے رحم و کرم کے بغیر جی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا ابو دجانہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے صحن میں کھجور کا ایک درخت ہے، اور اس کی کچھ شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کچھ کھجوریں ہمارے گھر میں آ کر گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکل جاتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے بھوکے بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کے صحن میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا لیں۔ پھر سیدنا ابو دجانہ قسم اٹھا کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل جاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ یا رسول اللہ، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ایک چور کی حیثیت سے پیش کیا جاؤں۔ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور احوت اسلامی نے جوش مارا
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر سیدنا ابو دجانہ اور آپ کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، کے صحابہ۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز جانتے تھے اور ان پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، لہذا وہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک بھی حرام کا لقمہ ان کی اولاد کے پیٹ میں جائے، کیونکہ لقمہ حرام انسان کے باطن کو تاریک کر دیتا ہے۔ اسی لیے طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی ہمیشہ اپنے مریدین کو قطب الاقطاب شیخ ابراہیم القرشی الدسوقی کے اس قول کی نصیحت فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری زبان حرام کا ذائقہ چکھتی رہتی ہے تب تک تم احکام و معرفت میں کسی چیز کو نہیں پا سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، یطیل السفر اشعث واغبر، جو طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بال اور جسم غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیدی فخر الدین کی یہ نصیحت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم لقمہ حرام، ناجائز ذرائع آمدنی اور دوسروں کی حق تلفی سے جب تک اجتناب نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خود بھی اللہ کے عذاب سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین والنبی العظیم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم اجمعین۔ صحابہ